السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جو بار بار آپ لوگ سنتے ہیں، میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مومنین جو مجھ سے اور آپ سے پہلے اس دنیا میں تھے، گزر گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دے، ان کو بخش دے، اور ان کے تئیں ہم لوگوں کے دلوں میں کینہ کپٹ نہ رکھ۔ اے رب تو رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اچھی طرح سے آپ جان گئے ہوں گے ہمارے خیال سے کہ ہم سے آپ سے پہلے جو ہمارے آبا و اجداد مسلمان تھے، گزر گئے ہیں، ان کے لیے یہ دعا ہے۔ یہ ایک دعا ہے جو ہم کو اور آپ کو یاد کر لینی چاہیے۔ میں نے یہ آیت کریمہ اس لیے پڑھی ہے کہ جو آج ہم شروع کریں گے وہ اسلاف کا بیان، یعنی ہم سے پہلے جو مومنین مسلمین گزرے ہیں ان کی مختصر سیرت اور ان کے کارنامے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ہم اور آپ انہی کی اولاد ہیں، انہی کی طرف اپنے کو منسوب کرتے ہیں، اور وہ ہمارے بزرگان ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کا بیان کریں گے اور بیان کرنا چاہیے، ہم کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، اس لیے اس سے ایمان میں تازگی آئے گی، اور ماضی میں ہمارے اسلاف نے کیا کیا ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، تو اس کو سننے کے بعد میں انشاءاللہ ہم بھی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ اسلاف کے بیان میں سب سے پہلا نمبر میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا ہے، اور میں نے کیا، پوری دنیا نے دیا ہے، اور پوری دنیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والا اللہ رب العزت نے بھی دیا ہے، لہٰذا انہی سے شروعات انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، سب کا خالق ہے، آپ جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے پیغمبر بھیجے، سب سے آخری پیغمبر ہمارے نبی، آپ کے نبی، کل کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، اگر نہیں معلوم ہے تو بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد جو امت مسلمہ کے متفق علیہ خلیفہ ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو بکر آپ نے بہت نام سنا ہوگا، اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے یہاں شہر میں ہمارے اس مسجد کے علاوہ ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے، مسجد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ ابو بکر تو سنتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کچھ اور معلومات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو یہ بتائے کہ ابو بکر کا نام کیا تھا؟ کوئی ہے جس کو معلوم ہو؟ ابو بکر رضی اللہ، ابو بکر یہ کنیت ہے نا، کنیت سمجھتے ہیں؟ جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میرے بچے ہیں، عبد الرحمن ہے، عبید الرحمن ہے، سعید الرحمن ہے، میں اپنے نام محمد مستقیم کے آگے لکھوں ابو عبد الرحمن محمد مستقیم، تو ابو عبد الرحمن یہ کنیت ہے یا نام نہیں ہے؟ نام تو میرا محمد مستقیم ہے۔ ایسے ابو بکر یہ کنیت ہے، مشہور کنیت سے ہو گئے، تو نام بھی تو پتہ ہونا چاہیے بھائی، آپ لوگوں کی نہیں معلوم ہونا چاہیے؟ آپ تو بہت کچھ جنرل نالج کے نام پہ یاد رکھتے ہیں،
نیتاؤں کے نام یاد رکھتے ہیں، ہیرو ہیروئن کے نام رکھتے ہیں، کرکٹر کے نام یاد رکھتے ہیں، پتہ نہیں کس کے نام یاد رکھتے ہیں، جبکہ ان ناموں کا آپ کو ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ فائدہ مل جائے جزوی طور پر، لیکن جو ابھی آپ کے سامنے بات رکھی گئی ہے اس نام کا آپ کو اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اس نام کے یاد رکھنے کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لہٰذا ابو بکر کا نام کیا تھا آپ میں سے کسی نے نہیں بتایا، بہت مشہور ہے نام نہیں، ابو قحافہ تو آپ کے والد محترم کی کنیت تھی۔ نام بہت آسان ہے، یاد رکھیں گے، عبداللہ، کتنا نام ہے، بے شمار لوگوں کا نام عبداللہ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے، اور اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا بھی نام عبداللہ تھا، محمد بن عبداللہ، یہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ عبداللہ بن عثمان، ایک ہے عثمان بن عفان، وہاں مت پہنچ جانا، وہ تو کیا ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل داماد ہیں، ہے نا، وہ دوسرے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے۔ ان کا نام تھا عبداللہ اور ان کے والد کا نام تھا عثمان، عبداللہ بن عثمان۔ اب کیا ہوا؟ ابو بکر عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے نام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان 8ویں پشت میں جا کے مل جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال آپ ابھی اتنا یاد رکھیں گے کہ ابو بکر کا نام عبداللہ ہے، یاد رہے گا، اب نہیں بھولنا چاہیے۔ اب پوچھے کوئی اچھا یہ ابو بکر کیا ہے تو کہو کہ کنیت ہے، تو آپ کی کنیت بھی معلوم ہو گئی اور نام بھی معلوم ہو گیا، جیسے آپ لوگوں کے نام ہیں، ابھی آپ لوگ نوجوان ہیں، بچے ہیں، شادیاں ہوں گی، بچے ہوں گے تو بچوں کے نام پہ آپ اپنی کنیت رکھ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو ہے ابو القاسم، ابو القاسم کنیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ابو القاسم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نام کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ بکر ایک لفظ ہے، ابو الگ ہے، ابو مانے باپ، اور بکر یہ بکر سے نکلا ہے، اسے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اس کے ایک معنی ہوتے ہیں نوجوان اونٹ، اس میں جو معنی بتایا ہے میں نے ایک بتایا، اس کے علاوہ اور بہت سارے معنی ہیں، میں سب کو چھوڑتا ہوں اس لیے کہ آپ کو نہ بہت زیادہ یاد رکھنا ہے اور نہ مجھے بہت زیادہ آپ کو بتانا ہے، بنیادی چیزیں آپ کو بتانی ہیں، اس لیے ابو بکر کنیت ان کی پڑی اور مشہور ہوئی اور نام ان کا عبداللہ ہے، ابو بکر عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب اس کے بعد میں کچھ آپ کے سامنے ان کے القاب بیان کرتے ہیں، القاب جس کو شاید ہمارے خیال سے سرنیم بولتے ہیں، ہے نا، جیسے محمد اقبال، علامہ اقبال کہتے ہیں نا، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، یا سر سید احمد خان، تو یہ جو سر لگا ہے، یا اسی طریقے سے شبلی نعمانی کے سامنے شمس العلماء لکھتے ہیں، تو ایسے بہت سارے لوگوں کے سامنے کچھ القاب ہوتے ہیں، خطاب جو کوئی دیتا ہے نا، تو وہ لکھے جاتے ہیں۔ تو ان کے متعدد القاب ہیں، کن کے؟ حضرت ابو بکر عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کے۔ ایک پہلا لقب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور یہ لقب کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، انت عتیق اللہ من النار، اور مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا، ابشر فانت عتیق اللہ من النار۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ اس کا مفہوم یہ ہے، اے ابو بکر عبداللہ بن عثمان، خوش ہو جاؤ، تم اللہ کے عتیق ہو آگ سے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ تو بشارت ہو گئی، خوشخبری ہو گئی نا، کہ آپ آگ میں یعنی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ لقب ہے، اس لیے عتیق ان کا لقب پڑ گیا۔ اسی طریقے سے ایک لقب ان کا ہے صدیق۔
اور اس پر تمام امت کے علماء کا اجماع ہے، تمام لوگ مانتے ہیں کہ ہاں آپ صدیق ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ صدیق کا لقب کس نے دیا؟ صدیق کا لقب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ آپ وہ واقعہ یاد کریں بخاری کے اندر مناقب صحابہ کرام کی جہاں فضیلت بیان کی گئی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ احد پہاڑ پہ تھے، آپ کے ساتھ اور لوگ تھے۔ کون تھے؟ آپ کے ساتھ ایک تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یہ لقب صدیق ہم بیان کریں، یعنی ابو بکر عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا، اور ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احد پہاڑ ہلنے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے احد ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک پیغمبر ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ 4 ہوئے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صدیق تھے، 2 شہید تھے۔ تو صدیق کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ شہید 2 کون بتائیے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں تو شہید ہوئے ہیں نا، انشاءاللہ آگے ان کا بھی بیان آئے گا۔ یہ دونوں شہید ہوئے ہیں، اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو صدیق ایک ایسا لقب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ملا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق جس طرح سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، اس کی بنا پر یہ ان کو لقب ملا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو ایک واقعہ یاد دلاؤں، سنا ہوگا، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، مختصر میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اسراء اور معراج کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرایا مکہ سے فلسطین، جو آج جل رہا ہے، یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اب جنگ بندی ہو گئی ہے، معلوم ہے آپ لوگوں کو، جنگ بندی ہو گئی ہے۔ اللہ کا شکرانہ ادا کرو، مزید دعا کرو اللہ تعالیٰ خوریزی نہ ہو، اور ان کا حق جو ہے فلسطینیوں کا، مسلمانوں کو، وہ اللہ تعالیٰ ان کو دلا دے۔ تو وہاں سے پھر 7 آسمان، اور پھر وہاں تمام انبیاء کرام سے ملاقات، جنت جہنم تمام کا سیر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور جسم کے ساتھ گئے تھے، خواب میں نہیں گئے تھے، ایسے اٹھا کے آپ کو اللہ تعالیٰ معراج پہ لے گیا تھا۔ تو وہاں سے لوٹ کر کے جب آئے تو آپ نے صبح اس کا ذکر کیا کہ میں مکہ سے بیت المقدس فلسطین اور وہاں سے 7 آسمان اور سب دیکھ کر کے آیا ہوں۔ تو بہت سارے لوگ مذاق اڑانے لگے، بہت سارے جو دشمن تھے ان کو موقع مل گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے کہ بہت پکا دوست ہے اور ہر چیز کی تصدیق کرتا رہتا ہے، آج بہت اچھا موقع ہے، آج چلو ان سے کہتے ہیں۔ گئے تو کہا تم نے سنا تمہارے دوست نے کیا کہا؟ کہا کیا کہا؟ کہا کہ وہ کہتے ہیں آج مکہ سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے 7 آسمان گیا، اور سب سیر کر کے لوگوں سے ملاقات کر کے آ گیا، راتوں رات یہ سب ہو گیا۔ یہ عقل میں بات آتی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا کہ کیا وہ یہ کہتے ہیں؟ تو کہا ہاں یہی تو کہتے ہیں۔ تو کہا اگر وہ کہتے ہیں تو سچ ہے۔ انہوں نے کہا اگر وہ کہتے ہیں تو یہ سچ ہے، اور یہ کہا کہ اس سے بڑی بڑی چیزیں تو ہم تصدیق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آسمان سے وحی آتی ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے۔ یہ جو تصدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جس انداز کی، اس بنا پر ان کو یہ لقب ملا۔ آج کسی کو صدیق کا لقب نہیں دیا جا سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک لقب ہے، صدیق، سچا، ہاں نام رکھتے ہیں نا بہت سارے، محمد صدیق۔ تو بہرحال یہ آپ کا لقب ہے جو آپ کو میں نے بتایا۔ اسی طریقے سے ایک لقب اور ہے جو قرآن سے ملتا ہے، صاحب، ساتھی۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں ایک آیت کریمہ ہے جہاں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، واقعہ ہے کہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرتے ہیں اور جا کر کے غار میں پناہ لیتے ہیں اور پیچھے سے دشمن پیچھا کرتے ہیں، اور جس غار میں آپ چھپے تھے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے اوپر چلتے ہیں، تو
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ نیچے دیکھیں، اوپر دیکھ رہے تھے، اگر اپنے پیروں کی طرف دیکھیں تو ہمیں تو دیکھ لیں گے، پکڑ لیں گے۔ تو اس وقت منظر کشی کی اللہ رب العالمین نے، تو وہی یہاں پہ ذکر کیا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ اے میرے ساتھی تم گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے عبداللہ کو، جن کو ہم ابو بکر کہتے ہیں، عثمان کے لڑکے کو صاحب کہا ہے۔ یہ بھی ایک لقب ہے اللہ کی طرف سے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آج اگر حکومت ہمیں کوئی سرنیم دے دے، یہ جو کہتے ہیں نا خان صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں اور جنگ بہادر ہیں، انگریزوں نے نام دیا ہے، ہم اس پہ اتراتے ہیں، پھولے نہیں سماتے ہیں کہ ہمیں سرکاری اعزاز ملا ہے، سرکاری سرنیم ملا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور کس کو ملا ہے؟ ہمارے اور آپ کے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف، جن کی طرف ہمارا اپنا انتساب ہوتا ہے، کرتے ہیں، اور جن کے نقش قدم کی پیروی کرنے کو قرآن کہتا ہے، اور ہم اسی نقش قدم کی پیروی کریں گے تو ہم ہدایت یاب ہوں گے۔ یہ قرآن ہے نا سورہ بقرہ میں تمام صحابہ کرام کے بارے میں، کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تعالیٰ معیار، کسوٹی بنا کر کے ہمیں کہتا ہے کہ ایسے ایمان ہر زمانے میں لوگ لائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتی میں سب سے افضل آج تک، اور آج کے بعد قیامت تک عبداللہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ ان باطنیوں، رافضیوں اور شیعوں کو چھوڑ کر کے جو امت کے پیٹھ میں ہمیشہ چھرا گھونپتے آئے ہیں، ان کی بات نہیں کرتے۔ لیکن اہل السنہ والجماعہ میں جتنی جماعتیں ہیں، سب کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء یا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب سے افضل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لقب دیا ہے صاحب کا۔ یہ میں نے بتایا سورہ توبہ کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے نا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بخاری کے اندر یہ موجود ہے فضائل صحابہ میں۔ اسی وقت پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر انگوٹھے کی طرف، پیر کی طرف نیچے دیکھیں گے تو ہم تو لوگ پکڑ لیے گئے، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں کہ جس کا تیسرا اللہ ہے؟ یہ ایسا جملہ ہے جو ہر زمانے میں ہمارے لیے آکسیجن کا کام کرتا رہے گا اگر صحیح معنی میں ہم اس کا مطالعہ کریں کہ ہم دو ہیں اور دشمن کئی ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ دنیا کے اسباب میں بعد میں جائے گا، پہلے اللہ پہ جائے گا کہ ہم دو ہیں، تیسرا تو ہمارا اللہ ہے، ہم چار ہیں، پانچواں تو ہمارا اللہ ہے، ہم 1000 ہیں تو 11,000 کے بعد 1100 نمبر پہ اللہ ہے، یعنی جتنی ہماری تعداد ہوگی اس کے بعد میں دنیا کے آلات اسباب جو ہیں وہ بعد میں ہم سوچیں گے، پہلے اللہ کو سوچیں گے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہی اس میں تعلیم ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا گمان ہے کہ دو اور دو کے بعد جس کا مالک اللہ ہو تو اللہ سے کون مقابلہ کر پائے گا؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سبق ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، ہم کو سوچنا چاہیے، حالات سازگار نہیں ہوتے ہیں تو ہم کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تو ہے ہر چیز میں، کاروبار میں، دکھ میں، تکلیف میں، بیماریوں میں، جتنی مشکلات آتے ہیں سب سے پہلے اللہ کو سوچنا ہے۔ تو بہرحال بات لمبی نہ ہو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام عبداللہ بن عثمان ہے، ان کا ایک لقب صاحب بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک لقب اور مفسرین اور علماء نے بیان کیا ہے، اتقا، متقی، سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار۔ اور
قرآن کریم 30ویں پارے میں سورہ اللیل ہے، اس کی جو آیت کریمہ ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہاں پر جو اتقا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ اتقا جہنم سے بچا لیے جائیں گے، سب سے متقی امت میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں، اب آگے پیدائش کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بارے میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بارے میں جو ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ عام الفیل کا مطلب سمجھتے ہیں نا، جس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے خانہ کعبہ پہنچنے کی کوشش کی تھی، اس کو عام الفیل بولتے ہیں، اور اس کا تذکرہ قرآن نے سورہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں کی ہے، یہ معلوم ہے نا آپ لوگوں کو، ہاں، تو اس کو عام الفیل بولتے ہیں۔ تو بتاتے ہیں کہ عام الفیل سے 2 سال 6 ماہ پہلے، اس کے علاوہ بھی اور کچھ تاریخیں ہیں، مطلب کہ اتنے فرق کے ساتھ پیدا ہوئے، اور ان کی پرورش ان کے والدین کے گود میں ہوئی، جو اپنے قوم کے اندر بہت ہی معزز، باوقار اور صاحب عظمت لوگ تھے۔ ماں باپ نے ان کو پالا پوسا، ان کا رنگ گورا تھا، خوب گورے چٹے تھے، دبلے پتلے تھے، بدن پہ زیادہ گوشت نہیں تھا۔ ان کے ایک شاگرد ہیں قیس بن حازم، وہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عبداللہ بن عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے بدن پر گوشت کم تھا اور آپ کا رنگ گورا چٹا تھا، یعنی نہایت ہی خوبرو، نہایت ہی خوبصورت تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے والد کے بارے میں نے پہلے بتا دیا کہ ان کے والد عثمان تھے، عثمان کے والد عامر تھے، یعنی عبداللہ بن عثمان بن عامر، بیٹا باپ دادا 3 یاد رکھ لینا، اتنا زیادہ لمبا جو نسب نامہ ہے وہ تو نہیں میں سمجھتا یاد کرنا ضروری ہے، لیکن اتنا تو یاد ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن عثمان بن عامر، یہ عثمان آپ کے والد تھے، ان کی کنیت ابو قحافہ تھی، ابھی معاذ کہہ رہے تھے نا آپ، ان کی کنیت ابو قحافہ یہ کہے ابو قحافہ عثمان ہے نا، ان کی کنیت تھی۔ ان کے یہ فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لائے، اس موقع سے بہت اہم ایک چیز آپ سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو لے کر کے عبداللہ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کلمہ پڑھا، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب دیکھا تو کہا ارے اتنے بوڑھے ہیں کیوں لائے، میں خود چل کر ان کے پاس آ جاتا۔ یہ ہیں نبی، کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں بڑوں کا، بزرگوں کا احترام کیسے کرنا چاہیے۔ وہ حدیث یاد ہے آپ لوگوں کو، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، ہم بڑے ہیں، ہمارا فرض ہے ہم چھوٹوں سے پیار کریں، ان پر رحمت کریں، اور آپ چھوٹے ہیں، آپ کا کام ہے کہ ہم جیسے بڑوں کی عزت کریں، جو شریعت نے بتایا ہے، یہ شریعت کا اصول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، کہتے ہیں کیوں لا رہے ہو ان کو، میں خود چل کر کے آ جاتا، عمر دراز تھے، اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کے بال پورے سفید ہو گئے ہیں، ان کو مہندی لگا کے ان کے بالوں کو رنگ کیوں نہیں دیتے، خضاب کیوں نہیں لگا دیتے، اور خضاب کو مطلب وہ کالا والا نہیں، کالی مہندی، اسی میں منع ہے کہ کالا خضاب مت لگانا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا وہ ادریس بھائی، یونس بھائی، یہ رضوان بھائی اے سی والے، ان کے والد صاحب وہ منڈی میں پہلے جاتے تھے نا، ڈیلا پیر منڈی میں، تو کچھ لوگ تھے جو نام کا ڈھونگ رچے ہیں، ہم سنت پہ چلتے ہیں، ہمیں مسائل معلوم، ان کو معلوم نہیں تھا، تو کہتے تھے یہ تم رنگتے کیوں ہو، اور نعوذ باللہ دوسروں کا نام لیا، کہتے ہیں ان کا وہ تیرا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے بال کو رنگ لیا کرو۔ اس میں ایک لفظ قطم ہے، ایک گھاس ہوتی تھی، اور ایک ہینا جس کو ہم بولتے ہیں ہنا، مہندی ملا کر کے رنگ لیا کرو، اور کالے خضاب سے منع کیا۔ اگر میں کالا لگا لوں تو آپ کو دھوکہ ہو جائے گا کہ ابھی مولانا 30 سال کے ہیں، ہوں 50 سال کا، سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں، اس لیے کالے سے منع کیا گیا ہے نا۔ تو اسی موقع پر کہا کہ ان کو آپ کیوں نہیں رنگ دیتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ مہندی لگاتے ہیں، تو ایک سنت بھی ہے اور سنت کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی ہے نہیں ہے؟ تم لوگ بھی ایسے کرنا جب بوڑھے ہونا، اللہ بھی جوانی رکھے۔ تو بہرحال یہ ان کے والد ہیں۔ والدہ کا نام سنیں، ان کی والدہ تھیں سلمہ بنت صخر،
सलमा बिनते सख्र, और इनकी वालदा की कुन्यत थी उम्मुल खैर, खैर की माँ, भलाई की माँ। अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी वालदा थी सलमा बिनते सख्र, इनकी कुन्यत उम्मे खैर थी। और ये इब्तिदाई दौर ही में मुशर्रफ इस्लाम हो गई थी, शुरू ही में इस्लाम कबूल कर लिया था। कौन? इनकी माँ ने। इसका मतलब बाप बाद में हुए, माँ पहले। अब उसके बाद में अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु यानी अब्दुल्ला बिन उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु की बीवियाँ और शादियाँ इसके ताल्लुक से बयान करते हैं। अब्दुल्ला बिन उस्मान यानी अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 4 शादियाँ की थी, समझे? और 4 शादियों के बाद उनके पास औलाद भी थी, चारों बीवियों से उनके पास औलाद थी, वो बाद में बताते हैं। पहली बीवी थी इनकी, नाम था कतीला बिनते अब्दुल उज़्ज़ा, इनसे 2 बच्चे हुए, एक का नाम अब्दुल्ला था और एक का नाम अस्मा, अब्दुल्ला बिन अबी बकर, अस्मा बिनते अबी बकर, है ना। कतीला के बारे में इस्लाम के ताल्लुक से इख्तिलाफ उलमा में, लिहाजा हम छोड़ रहे हैं। इस्लाम से पहले ही इनको तलाक दे दिया था, जब इस्लाम नहीं आया था, जिसको हम ज़माने जाहिलियत बोलते हैं। जाहिलियत का मतलब ये नहीं कि सब जाहिल थे अंगूठा टेक जैसे हमारे यहाँ होता है, ये नहीं। ज़माने जाहिलियत का मतलब ये कि इस्लाम के आने से पहले का दौर, उससे पहले ही इन जो बीवी कतीला हैं इनको तलाक दे दी थी अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने। दूसरी बीवी है उम्मे रूमान बिनते आमिर, ये पहले शादीशुदा थी, इनके शौहर का इंतकाल हुआ, उसके बाद में आपने यानी अब्दुल्ला बिन उस्मान यानी अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इनसे शादी की, और ये मुशर्रफ इस्लाम भी हुई और हिजरत भी मदीना की तरफ की। इनसे अब्दुर्रहमान पैदा हुए, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर करके मशहूर हैं, और इन्हीं से माई आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा भी पैदा हुई हैं, उम्मे रूमान, जिनकी कुनियत अब उम्मुल खैर है। इनसे 2 बेटे हुए। ये सन 6 हिजरी में मदीना में फौत हुई, सन 6 हिजरी में मदीना में फौत हुई। तीसरी बीवी हैं अस्मा बिनते उमैस बिन माबद, अस्मा बिनते उमैस, ये तीसरी बीवी है, यानी उम्मे अस्मा नाम था इनका, इनकी कुनियत थी उम्मे अब्दुल्ला, है ना। ये भी मुशर्रफ इस्लाम हुई और बहुत शुरू में इन्होंने इस्लाम कबूल किया, और इनका निकाह पहले हो चुका था, और जिनसे हुआ था वो बड़े मशहूर सहाबी हैं, जाफ़र बिन अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु। जब जाफ़र अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हिजरत की हबशा की तरफ, फिर हबशा से मदीना की तरफ, तो साथ थी। और जब इनकी शहादत हुई जंग मूता में, सन 8 हिजरी में जंग मूता हुई है, सन 8 हिजरी जंग मूता में जब इनकी शहादत हो गई, तो उसके बाद में अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इनसे शादी की, और इन्हीं से एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम है मोहम्मद बिन अबी बकर। और ये उस वक्त पैदा हुए जब हज के अय्याम चल रहे थे, मकाम ज़ुल्हुलैफ़ा में ये पैदा हुए थे, और हज के अय्याम चल रहे थे, उस वक्त पैदा हुए। अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इनसे शादी की। अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु का भी जब इंतकाल हो गया, उसके बाद अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में आई, और अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़ौजियत में रही, और उसके बाद में अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की जब शहादत हो गई, उसके बाद तक ये जिंदा रहीं। चौथी बीवी हैं हबीबा बिनते खारिजा, हबीबा बिनते खारिजा, ये आपकी चौथी बीवी हैं, यानी अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु की चौथी बीवी हैं। इनसे उम्मे कुलसूम नाम की एक बच्ची पैदा हुई थी। तो मालूम क्या हुआ कि आपके 3 बेटे 3 बेटियां हो गई, है ना। 3 बेटे क्या? अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, अब्दुल्ला बिन अबू बकर, मोहम्मद बिन अबू बकर, अस्मा बिनते अबी बकर, आयशा बिनते अबी बकर, उम्मे कुलसूम बिनते अबू बकर। ये आपकी नस्ल है जो आपके सामने रखी गई। और एक खुसूसियत सुन लीजिए, सहाबे किराम में से किसी को भी ये खुसूसियत हासिल नहीं है। क्या? कि 3 पुश्तें सहाबी हूं, मुशर्रफ इस्लाम हुए, सहाबी भी हूं, 3 पुश्तें लगातार, है ना। ऐसा किसी सहाबी के ताल्लुक से शायद नहीं है। ये बेटी की तरफ से और बेटों की तरफ से 3 पुश्तें हैं जो मुशर्रफ इस्लाम हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे? जोड़ लीजिए। अबू बकर यानी अब्दुल्ला बिन उस्मान, अब्दुल्ला अबू बकर के वालिद उस्मान ईमान लाए, सहाबी हुए कि नहीं हुए? उनके बेटे अबू बकर अब्दुल्ला ईमान लाए, सहाबी हुए कि नहीं हुए? इनके बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर,
عبداللہ بن ابو بکر، محمد بن ابو بکر، یہ اسلام لائے کہ نہیں لائے؟ ان کی بیٹیاں اسلام لائی کہ نہیں؟ 3 پشتیں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بڑے سنکوچ میں پڑے ہو آپ لوگ، 3 پشتیں تو ہو گئی بھائی۔ یہ بہت کم صحابہ کرام کو فضیلت حاصل ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے میں نے باتیں رکھی۔ اسلام کے آنے سے پہلے عرب میں 10 خاندان بہت مشہور تھے۔ ان 10 میں سے ایک خاندان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا۔ 10 مشہور خاندان تھے، انہی میں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خاندان تھا، بہت مشہور تھا، یعنی معزز تھا، لوگ عزت کرتے تھے اور ان کے پاس لوگ جاتے تھے، اور 10 خاندان کی الگ الگ ذمہ داریاں بٹی ہوئی تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان تھا، ان کے ذمہ بھی کام تھا، لوگوں سے جرمانہ وصول کرنا، دیت کا مسئلہ تھا ان کے ذمہ تھا، اور ایسے کچھ کام ان کے ذمہ تھے۔ بہت معزز خاندان تھا۔ اس معزز خاندان میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنم لیا اور آپ کی پیدائش ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انساب کے، نسب نامے کے بہت ماہر تھے۔ علم الانساب جسے بولتے ہیں نا، نسب نامے کے، جسے آپ ہمارے بیچ میں محلے میں بہت سارے لوگ ہیں کہ ان سے پوچھو تو بیٹھک میں وہ 10 پیڑھیاں تک گنا دیں گے، لڑکیوں کی طرف سے، لڑکوں کی طرف سے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے عرب کے اندر، قریش کے اندر نسب نامے کے بڑے ماہر تھے، اور بہت سارے لوگوں کے استاد تھے اس فن کے۔ علم الانساب بہت اہم فن ہے، تو اس میں بہت سارے لوگوں کے یہ استاد بھی تھے، اور اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، ان ابا بکر عالم قریشن بانصابها، قریش کے نسب نامے کے بارے میں ابو بکر سے زیادہ بڑا عالم کوئی نہیں ہے، اتنا ماہر تھے۔ ہم لوگ تو یاد ہی نہیں رکھ پاتے، اپنے ہی نسب نامے کو اگر کہہ دیں، اگر 10 پیڑھی تک نیچے کسی کے پاس موجود ہو تو اس کو رٹیں گے تب بھی نہیں یاد ہوگا۔ یہ ایک فن ہے۔ اب اس کے بعد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے کیا تھے؟ تجارت کرتے تھے، تجارت کے لیے شام جاتے تھے، اور اس کے علاوہ اور دیگر شہروں کا سفر بھی کرتے تھے۔ اس وقت جس راس المال جو ان کے پاس تھا، یعنی جتنی رقم تھی جس سے تجارت کرتے تھے، 40,000 درہم تھا۔ 40,000 درہم کو لے کر کے وہ اپنی تجارت کو آگے بڑھاتے تھے اور تجارت کر رہے تھے۔ اپنی قوم میں بہت ہی محبوب تھے، اخلاق کریمانہ کی بنا پر اتنے اونچے اخلاق تھے، اتنے اچھے اخلاق تھے کہ آپ اپنے پورے خاندان کے اندر، پورے قریش کے اندر، پورے اپنے سوسائٹی کے اندر بہت ہی مشہور و معروف تھے۔ اسی سے ملا جلا واقعہ آپ کو بتاؤں، ہجرت کے موقع پر ایک مرتبہ وہاں نالائقوں نے جب نالائقی تو ہجرت شروع کی، تو ایک آدمی تھا ابن دگنہ، آپ بستی سے باہر نکل گئے تو وہ باہر راستے میں آتا ہوا ملا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ ہم جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ارے آپ جائیں گے؟ اور بالکل آپ دیکھیں یہ اسلام کے آنے سے پہلے کتنے معزز تھے، اس کی باتیں میں نے آپ کو بتائیں۔ اس کا نتیجہ تھا کہ اس نے کیا کہا، اور وہی باتیں دہرائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تقریباً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کیوں جاتے ہیں؟ آپ تو خاندان کی زینت ہیں، آپ خاندان کی زینت ہیں۔ ہم کو اور آپ کو ایسا بننا چاہیے کہ کم سے کم ہم کہیں نکل کے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو لوگ روکیں، ارے آپ کیوں جائیں گے بھائی؟ آپ تو خاندان کی خوبصورتی ہیں، آپ جائیں گے تو خاندان میں بچے گا کون؟ کہا آپ تو خاندان کی زینت ہیں، مشکلات میں مدد کرتے ہیں، مشکلات میں کیسی بھی مشکلات ہو، آسمانی ہو زمینی ہو کیسی بھی ہو، مدد کرتے ہیں، فقراء مساکین پر خرچ کرتے ہیں، مسکینوں پر فقیروں پر آپ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے ہیں۔ تو آپ جیسا آدمی جب یہاں سے نکل جائے گا تو بچے گا کون مکہ میں؟ اچھا آپ سوچو، یہی بات تقریباً ملتی جلتی مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کہا تھا جب آپ غار سے لوٹے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ مجھے خشیت علی نفسی، مجھے اپنے جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کلا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو تقریباً انہوں نے یہ باتیں کہی تھی، مسکینوں کی مدد کرتے ہو، یتیموں کے کام آتے ہو، بوجھ جو رکھے ہوئے ہے اس کا بوجھ اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیتے ہو، اس کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہو، جو کاروباری نہیں ہے کاروبار پہ کھڑا کر دیتے ہو، آسمانی یا زمینی ناگہانی مصائب آتے ہیں آپ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہو۔ آپ جیسے اتنے بڑے سوشل ورکر کو
جو عام انسانوں کے کام آتا ہو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا، تقریباً ملتی جلتی وہی بات ان کے اندر بھی ہے۔ عجیب اتفاق ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت اور اس کا پہلا خلیفہ اور امت کا پہلا خلیفہ، ہمارا اور آپ کا محبوب، پوری انسانیت کا محبوب، صحیح معنی میں اگر کوئی غیر متعصب ہے وہ مطالعہ کرے گا تو اس کا بھی یہ محبوب، اس کی بھی صفتیں تقریباً ایسی ہیں۔ عجیب اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ یہ تمام صفتیں ہمارے اندر آنی چاہیے۔ یہ سنایا کیوں جا رہا ہے آپ کو؟ یہ صفتیں ہمارے اندر آنی چاہیے، ان کو پیدا کرنی چاہیے، غریبوں کی مدد، مسکینوں کی مدد، اخلاق کی، تاکہ ہم کہیں جائیں تو لوگ کہیں ہمارے روئیں تو کہ یہ جا رہا ہے سونا ہو گیا معاملہ۔ بہرحال تو یہ ابن دغنہ نے ان سے کہا، ایک اہم بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے نوجوان ہیں، بات پھر ختم کرتے ہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے زنا عام تھا وہاں، شراب عام تھی وہاں، اور بہت ساری برائیاں عام تھی وہاں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی آمد سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کتنے نوجوان ہمارے ہاں ہوں گے آج نشہ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، کہیں گے ہم شراب نہیں پیتے، ہم تو مولانا گٹکا کھاتے ہیں، کوئی کہے گا مولانا ہم تو تمباکو کھاتے ہیں، پان میں ڈال کے کھاتے ہیں، مولانا ہم تو سگریٹ یا بیڑی پی لیتے ہیں، شراب تو ہے نہیں۔ میرے بھائیو، یہ شراب ہی ہے، یہ شراب ہی ہے، نشہ کی چیزیں ہیں۔ اور آپ بار بار علماء کی زبانی سن چکے ہیں کہ جس کا تھوڑا کھانا، جس کا زیادہ کھانا نشہ پیدا کرے، اس کا تھوڑا بھی کھانا حرام ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک تصویر دکھا کر کے آپ لوگوں کو بتایا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ نوجوان رہوں کو تو یاد ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، یہ ان کی خاص صفت ہے اسلام کے آنے سے پہلے۔ اور اسلام جب آ گیا تب بھی شراب کچھ دنوں تک کے حلال تھی، معلوم ہے؟ شراب کچھ دنوں تک حلال تھی، تب بھی نہیں ہاتھ لگایا۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ تعالیٰ نواز دے۔ لہٰذا ہر نشہ کی چیز، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، چھوٹی ہو یا بڑی، اس سے احتراز لازم ہے، بچنا ضروری ہے، اسلامک اعتبار سے بھی اور صحت کے اعتبار سے بھی اور طب اور میڈیکل کے اعتبار سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ میں خصوصاً نوجوانوں کو نصیحت کر رہا ہوں، آج نوجوان اس کی طرف بہت جا رہا ہے اور ادھر جا کر کے اپنی زندگی برباد کرتا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اور زندگیاں برباد کرتا ہے۔ تو آپ لوگ کیا تہیہ کرتے ہو کہ ایسا نہیں کرو گے؟ ہیں؟ ہاں، بالکل عزم مصمم نہیں ہوگا۔ کتنے پیسے ہمارے اس میں خرچ ہو جا رہے ہیں بھائی۔ بہرحال تو شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک شرابی کا واقعہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شرابی کو دیکھا، شراب پی کر کے وہ بالکل مست تھا، پاخانے میں ہاتھ ڈالتا اور اس کو اپنے منہ تک لے جاتا، انگلی ڈالتا اپنے منہ تک لے جاتا، قریب لاتا پھر دور کر لیتا بدبو کی وجہ سے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو کر رہا ہے یہ بدبو کی وجہ سے کر رہا ہے، پاخانے میں ہاتھ ڈالتا ہے منہ تک لے جاتا ہے، اسے تھوڑی بدبو محسوس ہوتی ہے، یہ اس لیے ہٹا لے رہا ہے، اگر بدبو محسوس نہ ہوتی تو اسے کھا بھی لیتا۔ میرے بھائیو، جب بالکل مست ہو جائے گا تو پاخانے کی بھی تمیز نہیں رہے گی اسے، نہ ماں کی، نہ بہن کی، نہ حلال کی، نہ حرام کی، نہ گالے کی، نہ تسبیح کی۔ اتنی بری چیز ہے۔ اور یہ عادت پڑتی کہاں سے ہے؟ کہاں سے پڑتی ہے؟ آدمی سب سے پہلے وہ کون ڈاکو ہے، سلطانہ ڈاکو کر کے مشہور ہے، پہلے انڈا چوری کیا تھا، یہ کہانی ہے یا سچ ہے؟ آپ لوگوں نے سنا کہ نہیں سنا؟ تو ایک انڈا چوری کیا، کرتے 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 بڑا ڈاکو بن گیا۔ تو آج آپ ایک بیڑی لیں گے، کوئی دوسرا پیتا ہے، چلاؤ میں بھی ایک کش لے لوں، پھر دوسرے دن 2 کش لیا، پھر 2 مہینے بعد 4 کش لیا، پھر اپنے خریدنے لگے، دن بھر میں 1 پینے لگے، پھر ہفتے میں 1 بنڈل پینے لگے، پھر روزانہ 1 بنڈل پینے لگے، پھر ایسے بڑھتے 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 نشہ خور ہو گئے اور اب بڑی نشہ کرنے لگے، چرس، افیم، گانجا، اسمیک، پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگے۔ اسلام نے بالکل اس سے دور رکھا ہے، اور آپ کے سامنے آپ کے پہلے چہیتے خلیفہ کا بیان ہو رہا ہے، کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ انہی کی
طرف اپنے کو منسوب کرتے ہو نا، کہتے ہو ہم سلفی ہیں، یہ ہمارے سلف صالح ہیں، گزرے ہوئے ہمارے بزرگان ہیں۔ لہٰذا نوجوانوں، اگر کوئی یہ کرتا ہے اللہ کے واسطے مسجد میں بیٹھ کر کے توبہ کر لے، چھوڑ دے، کبھی ہاتھ نہیں لگایا، نہیں تو گندا اور خوشبو اور بدبو سے تمیز نہیں ہوگی۔ بہرحال کبھی بھی شراب نہیں پی۔ ایک مرتبہ ان سے سوال کیا کہ آپ نے اسلام میں شراب کبھی، اسلام سے پہلے اسلام کے بعد آپ نے کبھی شراب نہیں پی، کیوں؟ تو جواب دیا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ کہا کیوں ایسا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنی عزت اور مروت کی حفاظت کے خاطر میں اس سے دور رہا، کیونکہ جو شراب پیتا ہے وہ اپنی عزت ضائع کر دیتا ہے۔ شراب پینے والے سے بھی پوچھو تو کہے گا جب ہوش میں آئے گا ہم نے غلط کیا، اور شرابی کی عزت سماج میں نہیں ہوتی ہے، اس کے بیوی بچے نہیں کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی برائی سے بچنے کے لیے پہلے چھوٹی برائی پہ پابندی لگانی ضروری ہے۔ لہذا بیڑی، گٹکا، تمباکو، کھینی، گل، اس طرح کی جو چیزیں ہیں 100% بچ جائیے، اور علماء کے بحثوں میں مت جائیے کہ مکروہ تحریمی ہے، تنزیہی ہے، اس سے بچ جائیے۔ تو بہرحال کبھی شراب انہوں نے پی نہیں۔ ایک بات، دوسری بات کہہ کر ختم کرنا چاہتا ہوں، زمانے جاہلیت اسلام کی آمد سے پہلے بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، غیر اللہ کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے والد عثمان یعنی ابو قحافہ جن کو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو لے کر کے بت خانے کے اندر گئے ہاتھ پکڑ کے، اور اندر جا کے کہا کہ یہ بہت بلند بت ہے، اس کی مرتبت بہت ہے، بہت عظمت والا ہے، اور اس کو سجدہ کرو، اور یہ اندر چھوڑ دیا، وہ باہر آ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کی سیرت میں سیر نگاروں نے لکھا ہے کہ میں نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجئے، تو بت کھانا کھلائے گا؟ کہا کہ میں ننگا ہوں، مجھے پہنا دیجئے، تو کیا بت سنے گا؟ کپڑا دے دے گا، پہن لیں گے؟ کوئی جواب نہیں۔ تو انہوں نے وہی کیا زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے انہوں نے وہی کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، انہوں نے اٹھائی ایک ڈنڈی اور مارا، اور دھڑام سے منہ کے بل گر گیا۔ اس میں جانی کیا تھی؟ اس میں کچھ تھا ہی نہیں، منہ کے بل گر گیا، پھر چلے آئے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جسے دے دے، کہ زمانے جاہلیت میں بھی اللہ نے بچایا، اور اسلام میں بھی آئے تو بچے ہی بچے رہے، نہ بتوں کی سجدہ کیا۔ اب بت کا مطلب یہ نہیں میرے بھائیوں، بت کا مطلب یہ مت سمجھ لینا کہ پتھر کی، لکڑی کی خیالی پلاؤ بنا کر کے بڑھئی کی طرح جیسے یہ تھا گڑھ کر کے بنا دیا ہے نا، ایسا نہیں۔ جو بت تھے وہ بزرگوں کے نام پہ بت تھے۔ یہ آخری بات کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں، آپ لوگ اس کو جان لیجئے۔ ہمارے مسلمان کہتے ہیں کافر اس لیے ہیں کہ وہ بت کی پوجا کرتے ہیں، جو کافر ہیں اس لیے کافر ہیں کہ وہ بت کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم بت کی پوجا نہیں کرتے ہیں۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں درگاہوں پر، ولیوں کے مزار پر، یہ بزرگوں کی قبر ہے میرے بھائیوں۔ اس زمانے میں بزرگوں ہی کے نام پہ بت بنائے تھے، یہ الگ تفصیل ہے، کبھی بتائیں گے۔ بزرگوں کے نام پہ بت بنائے تھے۔ فرق کیا تھا؟ انہوں نے بت بنا کر کے شکلن رکھ دیا تھا۔ آج بت نہیں بنائے جا رہے ہیں، آج قبریں بنائی جا رہی ہیں۔ کام جو وہاں کل تھے آج بھی وہی ہو رہے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، ان کے حسب و نسب، ان کی اولاد، ان کی شادی، ان کے بچے، اور ان کے کچھ کارنامے اسلام سے پہلے جو تھے وہ بیان کیے۔ اب میں بات ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھنے، سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سیرت جو بیان کی گئی ہے اسی لیے بیان کی گئی ہے کہ ہم بھی سننے کے بعد میں اپنے اندر اس کو اتاریں۔ تو آپ لوگ اس کو اتاریں گے کہ نہیں اتاریں گے؟ ارے بھئی اپنے بڑوں کی تو پیروی آپ لوگ کریں گے، ہم لوگ کریں گے، کس کی کریں گے؟ اور ہمارے لیے پیروی کرنے میں آزادی نہیں ہے، اللہ نے ہمارے لیے ماڈل دے دیا ہے۔ یہ ماڈل آج کے ماڈل نہیں، اللہ کا دیا ہوا ماڈل ہے، لہٰذا اسی کی پیروی کریں گے، ہے نا؟
تو اب آج بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے پھر انہی کے بارے میں کچھ باتیں رکھی جائیں گی، اور ایسے ہی جمعہ کے دن بعد نماز عشاء انشاءاللہ آدھے گھنٹہ کا پروگرام ہوا کرے گا۔ اس کو ہم نے نام دیا ہے بیان اسلاف، اسلاف کا بیان تھوڑا تھوڑا رکھیں گے۔ تو اب بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو یہاں جو ہم بیٹھے ہیں اس بیٹھنے کو ہمارے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں مفید بنائے، اور اللہ تعالی ہم نے جو سنا ہے اس پر ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔